دل کرتا کہ نہیں کرتا جی 10 روپے کٹ کے دے دو؟ دل کرتا کہ نہیں کرتا کہ چیز کھلانے کو؟ اور بھائی کوئی خون میں کچھ ہے تو جوش مارا ہے نا، کوئی محبت ہے تو باہر آئی ہے نا۔ اگر بھائی کے ساتھ نفرت ہوتی نا صحیح معنوں میں، تو بھائی کے بچوں کو بھی کوئی پیار نہ کرتا۔ اگر بھائی کے ساتھ عداوت ہوتی، کبھی وہ اس کو گلے لگا کے پیار نہ کرتا، کبھی عید نہ دیتا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، 35 سال سے نہیں مل رہے، 3 سال سے نہیں مل رہے، 40 سال سے نہیں مل رہے، ذرا سی بات ہوتی ہے، میں تینوں ہوں ملنا ہی نہیں، تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں۔ پھر ہوتا کیا، جب مر جاتے ہیں پھر 4 پہیے کہتے یار ایک باری میں نے گل کر لیا، اب تمہارے ساتھ کیا بات کرے۔ اللہ کے ولی یہ چھوڑو چیزیں۔ اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے، میں نہیں کہتا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، کون ہے نہیں، سب ہو جاتا ہے، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطیوں کی معافیہ بھی ہوتی ہیں، گنجائشیں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ یوسف علیہ السلام ہے، کیا کیا ظلم تھا جو بھائیوں نے نہیں کیا۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ محترم بھائیوں، عزیز بزرگوں اور دوستوں، جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نبی اور رسول بن کر تشریف لائے تو دنیا میں بہت زیادہ خرابیاں تھیں، بلکہ دنیا کی ہر خرابی اسی دور میں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اصلاح فرمائی، اور ایسی اصلاح فرمائی کہ آپ سے پہلے ویسی کبھی ہوئی نہیں۔ ان لوگوں میں جو بہت زیادہ خرابیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، ان میں سے ایک بہت بڑی خرابی جو آج بھی معاشرے کے اندر ہر گلی محلے ہر گھر میں پائی جاتی ہے، ان لوگوں کے ہاں رشتوں کا کوئی تقدس ہی نہیں تھا۔ رشتہ داری ان کے ہاں کوئی حیثیت رکھتی نہیں تھی۔ ذرا سی بات ہونی، 50 سال 100 سال جنگیں ہو رہی ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، اگر ان میں سے کسی ایک کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا، رحمت تیرے گھر میں اتری ہے، بیٹی آئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ دکھ اور غم سے سیاہ اور کالا ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اندر ہی اندر غصہ آنا شروع ہو جاتا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں کو منہ نہ دکھاتا، لوگ یہ کہہ رہے کہ تیاں دا پوت پیو آ گیا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں سے ملنا بند کر دیتا، ملی خوشخبری ہے اور دکھ منا رہا ہے، غم منا رہا ہے، اب اندر ہی سوچتا، اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ،
کیا اس کو ساتھ رکھ کے ذلت کی زندگی گزاروں، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دفن کر دیتا ہوں، مار دیتا ہوں۔ مختلف طریقے تھے نا ان کے، کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاتا، وہاں سے گرا دیتا، کوئی گلا دبا کے مار دیتا، کوئی ذبح کر دیتا، کوئی زندہ زندہ ہی دفن کر دیتا۔ تو یہ ان کے ہاں آپ اندازہ کیجئے کہ بیٹی کی یہ اہمیت ہے، سگی بیٹی کی۔ جب سگی اولاد کے ساتھ کسی کا ایسا رویہ ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہوگا؟ جو سگی اولاد کو اتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جب اس کے ہاں بیٹی کی اہمیت نہیں ہے تو پھر باقی رشتوں کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے دلوں میں رشتوں کی اہمیت واضح کی کہ رشتے ناتے ہوتے کیا ہیں۔ وہ کس طرح واضح کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان رشتوں کے ساتھ جنتوں کی بشارتیں دینا شروع کر دی۔ مثلا یہی لوگ ہیں جو بیٹیوں کو زندہ ہی دفنا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اب ان کی کایا پلٹی، ان کا مزاج صحیح ہوا، ان کی تربیت ہوئی، اس کا ایک نتیجہ نکلا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی تو ایک خاتون اپنی 2 بچیوں ساتھ کچھ مانگنے کے لیے آ گئی۔ اب گھر میں تھا ہی کچھ نہیں، 3 کھجوریں تھیں صرف، اور وہ 3 لوگ تھے۔ اب کھجور سے، ایک گولی ٹافی سے کسی کا کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب جو فقیر دروازے میں مانگنے آ گیا وہ بیمار بھی ہوگا، یا وہ مجبور بھی ہوگا، یا بہت بھوکا بھی ہوگا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے 1 کھجور اس کو دے دی، باقی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کو 1 کھجور دے دی، دوسری بیٹی کو دوسری کھجور دے دی۔ تو کہتی ہے میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے خود کھجور کھانے کی بجائے ایک بیٹی کو کھجور دے دی، ایک دوسری بیٹی کو کھجور دے دی، اپنی نہیں کھائی۔ اب دونوں بچیوں نے اپنی اپنی کھجور کھا لی۔ بچے ایسے ہی کرتے ہیں نا، پھر وہ ماں باپ کی جانب دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ اپنا بھی دے دیں گے، اور ماں باپ دیتے بھی ہیں۔ جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، جو گندے ہوتے ہیں وہ ان سے بھی چھین لیتے ہیں۔ اچھے ہوتے ہیں ان کو خیال ہوتا ہے، اچھے ماں باپ کی نشانی ہے ان کے بچوں کے کپڑے ان کے کپڑوں سے اچھے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے جوتے ان کے جوتوں سے اچھے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم ان کی تعلیم سے اچھی ہوتی ہے، ان کے بچوں کا کھانا پینا رہن سہن ان سے اچھا ہوتا ہے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی کی وہ آسائشیں جو مجھے نہیں ملی میری اولاد کو ملے۔ اچھے ماں باپ کی نشانی، وہ اچھی خاتون تھی، نیک خاتون تھی، صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ بچیوں نے ماں کی جانب جب دیکھا تو ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، ایک کو دے دیا۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے منظر بڑا حیران کن تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا نا کہ وہ لوگ تو بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی بچوں کو اپنی اولادوں کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔ تو ان کے لیے بڑا حیران کن منظر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا، گوش گزار کیا کہ اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، ایک دوسری کو دی، اپنی رہ گئی تھی وہ بھی نہیں کہی، آدھی دونوں کو دے دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کو 1 کھجور کی وجہ سے جنت عنایت کر دی، یعنی کہ یہ ثواب ساتھ رکھا۔ ان لوگوں کی تربیت کیسے ہوئی؟ ثواب ساتھ رکھ دیا، ثواب ساتھ اٹیچ کر دیا۔ اب ہم معاشرے میں دیکھیں ہمارے ہاں بھی یہی ہو گیا ہے کہ بچیوں کے معاملے میں وہ تو ہم سے اچھے تھے، میں کہا کرتا ہوں مشرک ہم سے اچھے تھے، کم از کم بھائی بیٹی چند سانس تو لے لیتی تھی، کچھ لمحے تو دنیا میں گزار لیتی تھی، آنکھیں تو کھول لیتی تھی۔ ہمیں پتہ چل جائے ہم میں سے بعض لوگوں کو کہ بیٹی ہونے والی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بچی وہیں پہ مار دیتے ہیں۔
وہ تو پھر بھی چند لمحے زندہ رہنے دیتے تھے، ہم تو زندہ بھی نہیں رہنے دیتے، اللہ معاف فرمائے۔ تو دیگر رشتوں کے ساتھ بھی یہی سلوک تھا، چاچے کے ساتھ، مامے کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ۔ یتیموں کے مال کھا لیتے، جہاں کوئی کمزور نظر آیا، دیکھا اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے، اس کے مال پہ قبضہ جما کے بیٹھ گئے۔ جہاں نظر آیا کوئی بیوہ ہے، اس کا والی وارث کوئی نہیں ہے، تو بچے کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، وہ اس بیوہ کے سر پہ چادر ڈال دیتا، اس کی بے نکاحی بیوی بن کے اس کے ساتھ زندگی گزارتی۔ بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتے، حق مار جاتے۔ جہاں دیکھا کمزور بندہ ہے اس کی وراثت بنتی ہے، نہیں زور آور، نہیں کام چلتا، جیسے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں دیکھا کمزور بندہ ہے، رجسٹری پڑی ہوئی ہے، کوئی کاغذ پڑا ہوا ہے، دبا لیا۔ ابھی میرے پاس آنے سے پہلے کیس آیا، ابھی آنے سے پہلے ایک معاملہ آیا، اسی طرح ہوا، دا لگا ہے، اس نے لگا لیا، اس کو موقع ملا ہے، اس نے جناب والا اس کا حق کھا لیا۔ یہ ان کے ہاں چیز عام تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اصلاح فرمائی، میں نے عرض کیا ان چیزوں کے ساتھ رشتے اٹیچ کر دیے۔ اب دیکھیں بھائی ہے تو بھائی ایک دوسرے کا ساتھ ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر شریکہ ہے، نہیں شریکہ تے ہوندے بھراواں نال، ہمارے ہاں شریکہ دشمنی کی علامت ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں جس گھر کے اندر یہ معاملہ ہے وہ ماں باپ اچھے نہیں تھے۔ اگر بھائیوں کے درمیان کوئی شریکہ پیدا ہو گیا ہے، بھائیوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں، وہ ایک دوسرے کو ملتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو بچوں کی تربیت نہیں کرنی آتی تھی۔ ماں باپ کا فرض بنتا تھا جب یہ چھوٹے تھے ان کو ایک ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھلاتے، ان کو ایک ساتھ روٹی کھلاتے، یہ لڑ بھی جائے دیکھو نہیں پواں لڑو مرو، جو مرضی روٹی کٹے کھانی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، تربیت کا قصور اور کمی کیا ہے، جب بچے آپس میں لڑتے ہیں تو ماں باپ دونوں میں سے کہتے ہیں انہوں نے یار کٹی کلی روٹی دے دو کہ یہ لڑیاں دے بہن۔ ان کا ذہن پہلے سے بنا دیا کہ اگر تمہاری کبھی آئندہ بھی لڑائی ہوگی، کبھی آئندہ بھی جھگڑا ہوگا، تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، دیواریں ڈال دینی ہے، پانڈے لاتا کر لینا ہے۔ یہ بچپن سے ہی بنیاد رکھ دی۔ اگر وہی ماں باپ نے لڑائی جھگڑے کے باوجود بہن بھائیوں کو، بچوں کو، 3-3 5-5 سال کے بچوں کو وہاں اکٹھے رکھا ہوتا، کھانا کھلایا ہوتا، ان کی تربیت ہو جانی تھی کہ لڑائی جتنی مرضی ہو جائے، جھگڑا جتنا مرضی ہو جائے، ہم نے پیار محبت نہیں چھوڑنی، ہم نے کھانا اکٹھا ہی کھانا ہے۔ ان کو بچپن سے ہی تربیت کرتی۔ آج بھائی کو کوئی ترقی ملے تو خوش نہیں ہوتے، یہ معاملات ہیں۔ بھائی کو ترقی دیکھ کے حسد کا شکار ہوتے ہیں، معاملات آتے ہیں، کیس آتے ہیں، کیا ہوا، او یارو میرے بھرا نے جادو کرتا ہے، میری پرجائی نے جادو کرتا ہے، چنگا کام ویسے ہے، جڑی چیز نظر نہ آوے جادو کہہ دیو، یہ جان چھڑان واسطے سوکھا رولا، بوتھی پواں توے ورگی ہوئے تے میتے تیتے کنے جادو کرنا بھائی، گھر کھان نو جوڑدا نہ ہوئے میتے جادو ہے، او تیتے کنے جادو کرنا بھائی، جتے جادو ہوندا اور ہوئے تے کچھ ہوندا ہے، تیرے پاس نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ شکل، نہ عقل، نہ اولاد، نہ بچے، نہ بیوی، نہ گھر، نہ بینک بیلنس، نہ عہدہ، نہ شہرت، تیرے اوپر کس نے جادو کرنا ہے؟ او بھائی جادو کروانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، بس نہیں جادو ہو گیا جی، جادو ہو گیا جی، جادو ہو گیا جی، اپنی منزل سے سوٹا نہیں پھیرنا کہ ہمارے کمیاں کوتاہیاں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب بھائی ترقی کر رہا ہے، بھائی سے برداشت نہیں ہو رہا، اور جو ترقی کر رہا ہے اس سے ہضم نہیں ہو رہا۔ قوم کا یہی مسئلہ ہے نا، جو ترقی کر رہا ہے اس سے ہضم نہیں ہو رہا، وہ اپنی اوقات سے باہر ہو رہا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ صبر نہیں کر رہا، وہ محنت نہیں کر رہا، وہ کہنا مینو ملے ملے انہوں اگ لگ جائے۔ اللہ کے بندے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی کس طرح بھائی ہوتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی، آواز آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں تیرا رب بات کر رہا ہوں، انی انا ربک فاخلع علیک، موسیٰ جوتے اتار دو، مقدس وادی میں ہو، تمہارے جوتے گدھے کی کھال کے بنے ہیں، اتارو انہیں، اتار دیے، مانوس ہوئے، وحی الہی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وحی دے دی پہلی۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً کیا کہتے ہیں، یار یہ خیر میرے پاس آئی ہے، میرے بھائی کو بھی مل جائے۔ ربی شرح لی صدری
ویسر لی امری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میں ٹھیک طرح بات کر سکوں۔ ویسر لی امری، نبوت کا بوجھ میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میری زبان میں گھرا ہے، لکنت ہے، یا اللہ اپنی رحمت کر، جہاں اتنا بڑا منصب عنایت کیا ہے چھوٹا سا زبان بھی میری صحیح کر دے، یا اللہ زبان بھی میری کھول دے، یہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ لکنت زدہ زبان سے لوگ کیا سمجھیں گے میری بات؟ یا اللہ میرا ایک بھائی بھی ہے ہارون، وجعل لی وزیرا من اہلی، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اللہ نے جیسے دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے نبوت دی ہے، مجھے رسالت دی ہے، یا اللہ میرے بھائی کو بھی یہ خیر عطا کر دے۔ آج ہم ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، کبھی میں نے سوچا، آپ نے سوچا میرے پاس ایک گاڑی ہے، یا اللہ میرے بھائی کو بھی دے دے۔ میرا کبھی پلاٹ ہو، میرا گھر ہو، میں دیکھوں میرا بھائی کمزور ہے، میں اسے کہوں چلا یار تجھے بھی تھوڑا بہت لے دیتے، چلا جا یار تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، چلو میں تھوڑے سے ڈال دیتا ہوں، چل یار مجھے بعد میں دے دینا، اچھا تیرے پاس نہیں ہے مجھے نہ دینا، اچھا تیرے پاس تعمیر کے پیسے نہیں ہیں، چل یار میں تھوڑی سی تعمیر بھی کرا دیتا ہوں، یا تیرا کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے تو پریشان کیوں ہے، لوگوں سے کیوں مانگتا ہے، چل مجھ سے تھوڑے سے پیسے لے، اپنے دکان کے اندر مال ڈال لے۔ یہ بھائی ہوتا ہے۔ سنشد عضدک بأخیک، اللہ نے کہا موسیٰ ٹھیک ہے ہم تیرے بھائی سے تیری قوت مضبوط کریں گے، تیرا بازو مضبوط کریں گے۔ یہ بھائی بازو ہوتے ہیں۔ آج اس کی ضرورت ہے، اپنی کمیاں کوتاہیاں سستیاں دور کریں، بھائیوں کو شریکانہ سمجھیں، ان کے ساتھ آٹے نہیں لگائے جاتے ہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن پنجابی کہتے ہیں ٹوٹیاں باواں گل لانیاں پینیاں نے۔ یہ بڑے کام آتے ہیں، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی تکلیف ہو، انسان پھر جب تھوڑا سا پریشان یا تکلیف ہوتی ہے نا، اللہ کے بندو تھوڑی بہت بنی ہوگی، تھوڑی بہت محبت اور الفت ہوگی، چاہت ہوگی، تبھی تو پیچھے مڑ کے اس کو دیکھ کے کچھ کہہ سکے میرا تعاون کر دو۔ اگر بنی ہی نہ ہو، پریشانی ہو، مصیبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، کل کو میرے اوپر مصیبت آ جائے، میرے اوپر پریشانی آ جائے، میں کس منہ سے اپنے بھائی کے پاس جا کر کہوں گا یار میرے اوپر مصیبت ہے، میرا مسئلہ تو حل کر دے؟ میں نے تو پہلے ہی جو آگ لگائی ہوئی ہے، میرے جو ہے وہ تماشے لگائے ہوئے ہیں، آتے جاتے تانے مارے ہوئے ہیں، مصیبتیں کھڑی کی ہیں، نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ خدا نہ خاص جب ہمارے اوپر کوئی خدا نہ خاصہ مصیبت آنی ہے، ہم نے اپنے بھائیوں کو جا کے کہنا ہے، میں کہا جا مامے کا بڑا سیانا، جا اپنے بڑا اپنے کام بنا، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ خیر دے۔ دیکھیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، بھائی غلطی بھی کر لیتا ہے، ظلم بھی کر لیتا ہے، زیادتی بھی کر لیتا ہے۔ کیا یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے نہیں کی تھی؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، بھائی کے ساتھ کتنا ہی جھگڑا کیوں نہ ہو، بھائی کے ساتھ کتنی ہی لڑائی کیوں نہ ہو جائے، بھرا پھر بھرا ہی ہوتا ہے۔ بھرا دے پیار آوے نہ آوے، بھرا دا منڈا باہر نظر آ جائے نا، دل کرتا کہ نہیں کرتا جی 10 روپے کٹ کے دے، دل کرتا کہ نہیں کرتا کہ چیز کھلانے کو؟ اور بھائی کوئی خون میں کچھ ہے تو جوش مارا ہے نا، کوئی محبت ہے تو باہر آئی ہے نا۔ اگر بھائی کے ساتھ نفرت ہوتی نا صحیح معنوں میں، تو بھائی کے بچوں کو بھی کوئی پیار نہ کرتا۔ اگر بھائی کے ساتھ عداوت ہوتی، کبھی وہ اس کو گلے لگا کے پیار نہ کرتا، کبھی عید نہ دیتا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، 35 سال سے نہیں مل رہے، 3 سال سے نہیں مل رہے، 40 سال سے نہیں مل رہے، ذرا سی بات ہوتی ہے، میں تینوں ہوں ملنا ہی نہیں، تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں۔ پھر ہوتا کیا، جب مر جاتے ہیں پھر 4 پہیے کہتے ہیں یار ایک باری میں نے گل کر لیا، اب تمہارے ساتھ کیا بات کرے؟ اللہ کے ولی یہ چھوڑو چیزیں۔ اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے، میں نہیں کہتا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، کون ہے نہیں، سب ہو جاتا ہے، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطیوں کی معافیہ بھی ہوتی ہیں، گنجائشیں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ یوسف علیہ السلام ہے، کیا کیا ظلم تھا جو بھائیوں نے نہیں کیا؟ کنویں میں پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ کنویں میں بھی پھینک دیا، اللہ نے بچا لیا۔ ان بھائیوں کی ان زیادتیوں کی وجہ سے بیچارے مصر کے اندر غلام بن کے بکے، مصر کے اندر غلام بن کے بک گئے، غلامی کی زندگی گزاری، جیل میں بھی جانا پڑا، وہاں بھی سال ہر سال رہے۔ جیل میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں عزتیں عطا کر دی۔ ایک وقت آیا وزیر خزانہ بن گئے ہیں، وہ پاکستان کا نہیں تھا وزیر خالی خزانہ، ٹھیک ہے نا، یہاں وزیر خالی خزانہ ہوتا ہے، یہاں وزیر خزانہ کوئی نہیں ہوتا۔ اب وزیر خزانہ بن گئے ہیں تو بھائی آ گئے، پتہ کوئی نہیں، پہچان لیا۔ اب بھائیوں کے پاس کھانے کو روٹی کوئی نہیں، اسی کرنے ہیں
منگن آوے نا بھرا کاکا ساری دنیا دواں گا تینوں نہیں دینا، ہن تیری آکڑ ٹوٹی ہے، ہن ہے نا تیری طبیعت اور میں چھڑ کے دفاع ہے تو بھکھا مار تینوں پتہ چلے بھراواں نال بولی دا کنج۔ اب یہ بھائی آگے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے ہیں، وہ جی غلہ چاہیے، کتنے بندے ہیں 11، تسی تے 10 ہو۔ وہ جی ابو جی کے پاس بھی ایک بھائی ہے تو ابو جی بڑا پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے تانوں میں دے دینا وا، اگلی باری نال لے کے آیا جے۔ اچھا کیا کیا، اپنے خادموں کو کہا، نوکروں کو کہا یار انہاں دے پیسے واپس موڑ دیو، اے میرے بھرا انہاں کو پیسے نہیں لینے۔ بھائی ہے یہ سگا بھائی ہے، 10 بھائی ہیں، کون ہے جنہوں نے کنویں میں پھینکا ہے، ظلم و زیادتیاں کی ہیں، لیکن جب دینے کی باری آئی ہے تو ان کو نہیں بتایا کہ تسی میرے بھرا ہو۔ بندے نے کی کہندے نے بھائی یار انہاں دے پیسے موڑ دیو یار، ان کو بھی نہیں بتایا میرے بھائی چلو یار انہاں دے پیسے نا، وہ گھر گئے ہیں، ابو جی وہ بنیامین کو بھیجو، بنیامین کو بھیجو، گلا کھولا، ابو جی تو پیسے بھی نہیں کرائے، بندہ ہی بہت چنگا لگتا، انہیں سارے پیسے موڑتے ہیں، پتہ نہیں کہ بھائی ہے۔ ابا جی نے کہا اچھا تسی یوسف نہ تھوڑی کی تھی بنیامین بھی بھیج دوا، ڈرتا تھا نا باپ، بس جانا پڑا، حالات خراب تھے، یوسف علیہ السلام بنیامین بھی گئے، اس کو ملے، بتایا میں تمہارا بھائی ہوں، ایک ترکیب لڑائی، سکیم بنائی جس کے ذریعے سے بنیامین ان کے پاس رہ گئے۔ اب وہاں بھائی ہیں سامنے، ان کو نہیں پتا کدے پھیر کیا ہے، یسرق فقط سرق اخ له من قبل، اے بھی چور تو یوسف بھی تو چور ہی سی، الزام لگا رہے ہیں، سامنے بیٹھا بندہ، حوصلہ دیکھو، الزام لگا رہے ہیں بھائی، اے بھی تو چور ہے، بنیامین چور ہے، یوسف بھی تو چور ہی سی۔ خاموش، بالکل خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا، برداشت اور صبر دیکھیں، ہر بات کا جواب، ہر بات میں جواب دینا دانش مندی نہیں ہوتی، یعنی کہ میں اڑتا جواب پتھر تو نے ایک سنائی، میں تینوں 5 سناواں گا، تیری طبیعت میں سیٹ کراں گا۔ چپ ہو گئے، واپس آ گئے، چپ، اچھا ٹھیک ہے جی بھائی ٹھیک ہے جاؤ۔ اگلی بار پھر آ گئے، پھر آ کر کہا جی ہمیں غلہ غلہ چاہیے، کہا اچھا تھا یاد یوسف نے کی کیتا سی، ہاں یوسف تو ہی ہے، ہاں میں یوسف ہاں۔ بھائی ظاہری بات ہے جو کنویں سے بچا تھا وہی بتائے گا، کسے وہ تو کنویں سے چھوٹا ہے، کسی نے کی پتا سی یوسف ہے کہ نہیں ہے، تو یوسف زندہ تھا وہی بتائے گا نا، وہاں تو ثبوت ہی کوئی نہیں تھا، گواہی کوئی نہیں تھا۔ تو وہ یوسف علیہ السلام کو اس لیے پہچانا کہ یوسف زندہ رہ گئے تھے، ان کو پتہ چل گیا ہمارا گناہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارا جرم تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ یوسف ہی ہے جو بچ گیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ پتہ چل گیا، انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، اب احسانات کیے ہیں، مجرم سامنے کھڑے ہیں، کیا کرو، سانو معاف کر دے، جا یار معاف کیتا، تسی اتنے کی کر دیو سارے ایویں پریشان، اتنے آؤ سارے میرے کول، یہ یوسف ہے 70 لوگوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے، یہ پائی پائی دا درد ونڈاون تے پائی پائی دیاں باواں، باپ سراج تاج محمد، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ یہ قصے کس لیے بیان ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چلے بھائی ہوتا کیا ہے، رشتوں کی اہمیت کا پتہ چلے، ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا، ماں کیا چیز ہے، باپ کیا چیز ہے، پہلے کوئی اہمیت نہیں تھی بھائی، کوئی احساس نہیں تھا، جیسے آج کوئی احساس نہیں ہے۔ اب یقین مانیں میں ہلا ہوا ہوں، 2-3 بجے میں سوچ کے پریشان ہوں۔ اس لڑکے نے پہلے بھی ایک بہت بڑا فراڈ کیا، جاننے والے، باپ بھاگ گیا پاکستان سے لڑکا، میرے سامنے باپ نے اپنی پگڑی اتار کے لوگوں کے پاؤں میں رکھی، معافیاں مانگی کہ میں آپ کا پیسہ نہیں دے سکتا، میرے پاس حیثیت نہیں ہے، میرا ایک بیٹا ہے، آپ کی مہربانی اسے معاف کرتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا یہ معاملہ، بڑی مشکل سے معافی تلافی کرائی لوگوں نے، کچھ بیچ بچاؤ کرایا، غریب آدمی، اب کوئی حصہ ملا ہے، پتر پھر میرے پیسے دے، میرے کو نہیں کام ہوتا، میں کاروبار کرنا، میں کہا ہویا منڈا کاروبار کر ہی نہیں سکتا، فتویٰ لکھ کے دے جی وہ اس کا حق بنتا کہ نہیں بنتا۔ میں کہا بھائی باپ زندہ ہے، وراثت کیسی؟ یہ 1 2 3 4 20 قصے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک قصہ ہے کہ باپ نے کہا ہم دروازہ بند کر کے سوتے ہیں، چھریاں لے کے آ جاتا ہے، چھری لے کے مارنے آ جاتا ہے۔ یہ معاملات ہو چکے ہیں ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دور میں بھی یہی تھا، اصلاح فرمائی، ماں کی اہمیت کو اجاگر کیا، ماں کے مقام کو اجاگر کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، حل لی من توبہ، کیا میری توبہ ہو جائے گی، اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ حل لی من توبہ، اصبت ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ کر کے آیا ہوں، مجھے نہیں لگتا اللہ مجھے معاف کرے گا۔ میں فہل لک من ام، فہل لک ام، اور تیری ماں ہے؟ اس نے کہا ماں تو نہیں ہے۔ فہل لک من خالہ، وہ کوئی ماسی ہے؟
ہاں جی خالہ تو ہے، وجہ خالہ کے ساتھ نیکی کر، اللہ تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ یعنی خالہ کی خدمت کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ خالہ کی ماسی کی خدمت کر کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے، تو بھائیو ماں کی خدمت کرنا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ آج وہ لوگ سوچے جو ماں کو رلاتے ہیں۔ وہ آئے تھے نا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے فخر سے بتایا میں جی آ گیا شہید ہونے واسطے، امی ابو روندے میں پرواہ ہی کوئی نہیں کی، میں کہا لے میں اسلام دا بیٹا، میری جان دین واسطے وے، ماں پیو واسطے نہیں۔ ماں باپ کی خدمت پہلے ہے، دین کی تبلیغ بعد میں ہے، سب کچھ بعد میں ہے، پہلے وہ ہے۔ اب یہ تماشے بھی دیکھیں، ماں باپ اگر کہہ دے دین کی تعلیم حاصل نہ کرو، نہیں کرنی۔ رجاء بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے امام، ان کی والدہ کا ذہنی توازن درست نہیں تھا، پاگل تھی۔ تو حدیث پڑھا رہے تھے، ان کی والدہ نے کہا یا حیوہ بن شریح، یا حیوہ میری بات سنو۔ جی امی جی بات بتائیے۔ کہا بیٹا وہ میری مرغیاں نا باہر بازار میں کہیں نکل گئی ہیں، گلی میں، ان کو اکٹھا کرو، مرغیاں تلاش کر کے اکٹھی کرو، ان مرغیوں کو دانہ ڈالو، دانہ ڈالنے کے بعد ان تمام مرغیوں کو ڈبے میں بند کر کے پھر اپنا پڑھاؤ۔ اب وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، حدیث رسول پڑھا رہے ہیں، ماں پاگل کہہ رہی ہے کام، تو جناب والا وہ گئے ہیں، گلی میں مرغیاں جمع کی، مرغیوں کو دانہ ڈالا، مرغیوں نے کھانا کھا لیا، پھر مرغیوں کو اکٹھا کر کے ڈبے لے کے امی جی مرغیوں نے کھانا بھی کھا لیا، اکٹھی بھی ہو گئی، میرے ڈبے میں بند کر دی ہیں۔ تو آئے شاگردوں نے کہا استاد جی آپ کیسے آدمی ہیں، ہم حدیث رسول پڑھ رہے تھے، دین پڑھ رہے تھے، آپ کی ماں تو پاگل ہے۔ دیکھیں یہ محدثین پاگل ماؤں کے کام کر رہے ہیں، اور ہم یہاں صحیح ہوں گے، دماغ خراب، مائی پاگل ہو گئی ہے، خصوصاً یاد بات کرے مائی دا دماغ خراب ہو گیا۔ یہ مایوں تے عقل ہی نہیں ہے، اس نے کہا نا پتر لے گئیاں نوواں تے تیاں لے گئے کوئی ہور، پتر لے گئیاں نوواں تے تیاں لے گئے کوئی ہور، ماں پیو دو بھی انج بیٹھے جن ہوندے کالے چور۔ ماں باپ یہ مسکین بن کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچے کو کوئی غصہ نہ آ جائے، ماں ڈر رہی ہے، باپ ڈر رہا ہے، بچے نے منڈے نے بھی تو غصہ نہ چڑھ جائے، یار منڈا غصہ بڑا کرتا چپ کر جا، منڈا غصہ کرنے لگ گئے۔ یہ دیکھیں صحیح ماں کو پاگل بنا رہے ہیں، وہ پاگل کے لیے بھی اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ استاد جی حدیث پڑھ رہے تھے، آپ عجیب آدمی ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں خاموشی سے، آپ اس پاگل ماں کے لیے باہر چلے گئے ہیں۔ کہ پتر ماں کی خدمت کرنا میرے لیے واجب ہے، حدیث پڑھانا میرے اوپر واجب نہیں ہے۔ ماں کی خدمت واجب ہے، میں آپ کو درس دوں نہ دوں یہ واجب نہیں ہے، میں آپ کو حدیث پڑھاؤں نہ پڑھاؤں یہ واجب نہیں، وہ میرے لیے واجب ہے، یہ تو سنت ہے، یہ تو مسنون ہے۔ ٹھیک ہے کریں بدماشیاں، کریں گنڈا گردیاں، پھر تیار رہے چتر کھانے کے لیے اپنی اولاد سے، مکافات عمل بھی ہے نا، اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، دنیا کی چکی میں پیچھے جاؤ گے سارا پتہ چل جائے گا۔ پھر وہاں جب وقت آئے گا نا، وہ ایک آدمی تھا نا، اس کا بیٹا اسے لے کر گیا کسی دریا میں پھینکنے کے لیے، جب وہ دریا کی جگہ پہ پہنچے نا تو وہ کہتا پتر تھوڑا اگے کر کے سٹی، کہتا ابا جی اتنے کیوں نہیں، کہنا اتنے میں اپنا پیو سٹیا سی، تھوڑا جا اگے کر کے سٹ دے، اتنے میں اپنا پیو سٹیا سی۔ وہ فوراً کہا ابا جی سمجھ آ گئی، آؤ واپس چلیں۔ یہ ماں رو رہی تھی، رو رہی ہے جی، اب میں آ گیا جی، میں نے جنت حاصل کرنی ہے تو میں جو ہے وہ آ گیا ہوں، بس روتے تھے، میں پرواہ ہی کوئی نہیں کی تھی۔ آپ لوگوں نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا، بات ہی نہیں کی، جواب دینا نہیں پسند فرمایا۔ پھر آئے ادھر، پھر منہ پھیر لیا، پھر سامنے آئے، 3 دفعہ ہوا۔ میں کیا چاہتے ہو، کس لیے آئے ہو؟ جنت۔ میں جنت تو اس کے قدموں کے نیچے ہے، تو ایسے ہی پریشان ہو رہا ہے، جاؤ وہاں جا کے جنت رشتوں کے ساتھ اٹیچ کی۔ اللہ کے بندو ماں آواز دے دے، نفل نماز چھوڑ دینی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے، نہیں ماں دی قدمہ دی خواہ کرگا، جتنے مرضی پڑھ لکھ جائیں، جو مرضی عہدے ہو جائے، ماں کی آپ قدموں کے برابر بھی نہیں، خاک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں آپ۔ وہ صوفی جریج تھا نا اللہ کا ولی، کتنا بڑا اللہ کا ولی تھا، پہنچا ہوا بزرگ تھا، ماں آئی بیچاری بڑی مشکل سے لاٹھی ٹیکتے، صوفی کو ٹائم ہی کوئی نہیں، ماں آواز ہے صوفی اللہ اللہ کرتا پہ نماز نیتی ہوئی ہے۔ ماں نے آ کر ایسی آنکھیں اٹھائی، جریج ملن آئیاں ماں تینوں،
وہ سوچتا ہے امی و صلاتی، اچھا ماں بھی ہے نماز بھی ہے، چلو یار نماز ہی پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ماں پھر اگلی دفعہ ملنے آئی، پھر صوفی صاحب اللہ 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 کر رہے ہیں، پھر وہ بیچاری آواز دیتی ہے جریج کوئی گل بات ہی کر لے، وہ دعا کری یا اللہ نماز پڑھا کے ماں نے ملا، چپ کر کے نماز ہی پڑھی گیا، ماں پھر چلی گئی۔ تیسری دفعہ بیچاری پھر آئی، پھر آوازیں دے رہی، اور جریج میری گل سن لے، میں ماں تینوں ملنا ہی ہے۔ صوفی ہونی پھر رکعتاں نیند کے بیٹھے، ناراض ہوئی، دل ٹوٹا، بد دعا بھی بڑی محتاط کی، کچھ اس طرح سے میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے۔ ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، اس کا غصہ بس یہی ہوتا ہے۔ بڑے محتاط انداز میں بد دعا کی اس ماں نے، اللہم لا تمتہ حتی تریہ المومسات، یا اللہ اس میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جو تھوڑے دن لگے ایک بدکار عورت آ گئی، تو جریج صاحب ذرا آؤ برائی کریے، لو جہاں صوفی ماں دی نہیں سنتا انہیں کسی اور دی سننی سی، وہ چل دفاع ہے تو دفاع ہے تو تینوں میں یہو جہا لگتا ہے۔ اب اس عورت نے بھی بدلہ لینا چاہا، اس نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ بدکاری کی، بیٹا ہوا، تو لوگوں نے کہتے تسی بڑا صوفی بنا کے بیٹھے سی، اے ویکھو ذرا اے صوفی دا کارنامہ ویکھو۔ وہ لوگ غصے بھی آ گئے، بھائی مولوی خلاف تھے، کوئی ثبوت ملنا چاہیے، بہت جھوٹا ہی ہوئے، وہ پتہ نہیں کیڑی کیڑی کیڑے نمازی دل چلا کے بیٹھے، وہ ساریاں پھر کٹھیاں ہی کر دیتے۔ وہ ثبوت ملنا چاہیے، بس کسی سچا ہو یا جھوٹا ہو، ایک افواہ اڑنی چاہیے مولوی کہا گیا، مولوی نے یہ کرتا۔ اب وہ پچھلے دن ایک مفتی صاحب بری ہوئے نا پنڈی کے، 2 سال کیس بھگتا، جھوٹا الزام لگا کر، بیچارہ چیخے مار مار کے سجدے کر کر کے رو رہا تھا، عدالت نے بری کیا۔ تو لوگوں کو تو بھائی بہانہ چاہیے نا، مولوی تو ہوتے ہی آئندے، وہ صوفی جناب وہ کدالیں کلہاڑے پکڑے، اور جناب سارا ملیا میٹ اور نیست و نابود کر دیا، کسی نے نہیں پوچھا کہ ایک برائی کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ وہ پئی ہویا کہ یہ اور سب باہر آج صوفیہ تیری ایسی تیسی کی ہویا ہے، اے کیتا ہی کی مسئلہ ہے، تیرا پوت کہتے جان دے یار۔ اب میں نے کیا کہا تھا، پوت پاویں زمانے دا ولی ہوئے نہیں ماں دی قدمہ دی خواہ کرے گا۔ کتنا بڑا ولی ہے، اتنا بڑا ولی ہے، ہنس پڑا آگے سے کہتا ہے بس اتنا کرامت والا ہے، اپنی کرامت پہ اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے، بچے کو ایسے کر کے ہار گا، داسو تیرا پیو کون ہے؟ چند لمحوں کا بچہ بولا میرا باپ فلاں چرواہا ہے، پر بھائیو بات وہی ہے، پوت پاواں زمانے دا ولی ہوئے نہیں ماں دی قدمہ دی خواہ کرے گا، وہ زمانے کا ولی ہے۔ اب لوگ متاثر ہوئے، واہ جی واہ صوفی جی کیا بات ہے، بلے بلے صوفی جی آئیو تا ڈیڑا ہے نا وہ کمرہ سونے دا بنا دینے ہیں۔ میں کہا نہیں بھائی صوفی تھا نا، اللہ کا بندہ تھا، نہیں بھائی وہ مٹی کا بنا دو مجھے بہت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ابھی اس کی ماں نے یہ بد دعا کی تھی کہ مرنے سے پہلے زانیہ کا چہرہ دیکھے، اگر اس کی ماں یہ بد دعا کرتی کہ زانی بن جائے، وہ زانی بھی بن جاتا۔ تو ہم دیکھیں ماں باپ سے دعائیں لے رہے ہیں کہ آہیں لے رہے ہیں کہ بد دعائیں لے رہے ہیں، رات کو 2 بجے آ رہے ہیں، 1:30 بجے آ رہے ہیں، ٹھا ٹھا کر کے دروازے مار رہے ہیں، تانوں نہیں پتہ میں آنا ہے، اور مائیں جاگتی ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہماری ماں بھی ہمیں پتہ ہے، ماں جاگتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ پہنچوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ وہ تو رہتی ہے، وہ تو جاگتی رہتی ہے، اس کی تو خواہش یہی ہوتی ہے، بڑھیا تھوڑی ہے دوپہر دی کھا لو، 2 گھنٹے پہلے پکائی سی کھا لو، تو بڑھی نو کہہ کے ویکھو ذرا پکا کے دیکھو، جے پکا دے اج دی بڑھی جو پکا کے دے دے تو تسی اللہ دے ولی جے، یہ گرم گرم توے تو فوری لا کے دے دے تہاڈے کہن تے۔ یہ ماں ہی ہے جس کو پتہ ہونا کہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ میری ماں کو سلامتی رکھ لے، سب کی ماں کو سلامتی دے۔ میں علیحدہ ہوں، جب بھی ملنے جاتا ہوں میری والدہ نے ہر وہ چیز بنائی ہوتی ہے میرے لیے جو مجھے پسند ہے، ہر وہ چیز دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہے۔ اللہ میری والدہ کو، سب کی والدہ ماں باپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ واقعات کس لیے بیان کیے گئے؟ ماں کی عزت دل میں پیدا ہو، رشتوں کا تقدس پیدا ہو۔ یہ باپ، آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، باپ بھی ایک مقام رکھتا ہے۔ الولد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ کہا، چاہے تو اسے برقرار رکھو، چاہے اسے توڑ دو۔ یہاں مادر علمی بھی ہے پر فادر علمی کوئی نہیں ہے۔ ماں کی بھی ماشاءاللہ خدمات ہیں، باپ کی اپنی جگہ پہ خدمات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات اور جملہ یہ ہے
میں سمجھتا ہوں، غلط ہو سکتا ہوں، آپ اصلاح فرما سکتے ہیں، کسی باپ کو بچہ یہ کہہ دے ابو ہی تو ساڈے واسطے کیتا ہی کی ہے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے مجھے پتہ ہے، میں دفتر میں معاملات میں پتہ نہیں کیسے کیسے گھٹیا کتوں سے بھی گندے لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے۔ باپ ہے نا بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے اگر میں نے یہاں بات کر دی تو میرے بچے کیا کھائیں گے، اپنا تو بندہ گزارا کر لیتا ہے، خود تو کھا لیتا ہے، خود تو پی لیتا ہے، لیکن باپ زمانے کی تکلیفیں، تنگیاں، پریشانیاں، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے گل وہی پتر لے گئی نواں تے دھیاں لے کے کوئی اور، ماں پیو دو بھی انج بیٹھے جنہیں ہوندے کالے چور۔ ماں باپ، وہ بابا فرید رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ ایک باپ 8 بیٹوں کو پال لیتا ہے، 8 بیٹوں سے ایک باپ نہیں پالا جاتا۔ صبح دی روٹی کسے حل، دوپہر دی کسے حل، رات دی کسے حل، دودھ کسے حل، گرمی دے کپڑے کوئی دے گا، سردی دے کپڑے کوئی پت دے رہا ہے، جتی کوئی لے کے دے رہا ہے، 2 روپے منہ تاڑے جمن دے بغیر تو ایڈے بے غیرت ہو تسی، بے شرمو ذلیلو، تانوں اینی شرم نہ آئی کہ سارا کچھ تم اس کا کھا گئے، ساری توانائیاں کھا گئے، 8 بچوں کو تمہیں کھلاتا رہا، تمہاری شادیاں کر دی، بیویاں تلاش کی، تمہارے لیے گھر بنا دیے، سارا کچھ بنا دیا، تے کندے کی نے ابا جی تسی نہ ذرا ہن ساڈے گھر نہ آیا کوئی، ساڈی بڑھی نوں چنگا نہیں لگدا۔ سنے آئی واقع سنے ہیں نا ہم نے سارے، یہاں تک نوبت پہنچ چکی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں نے وہی کہا مکافات عمل ہے، تیار رہنا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تانوں بھی یہو جہیاں مل جان گیاں، کو ٹکر جان گیا، تہاڈی طبیعت بھی سیٹ ہو جائے گی، ذرا باپ لو تھوڑے جے، تانوں بھی لگ پتا جائے گا، اس ہاتھ دو اور اس ہاتھ لو۔ یہ باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ کہا گیا ہے۔ اس طرح کے جملے ادا کرنے سے پہلے ذرا 100 دفعہ سوچ لیا کریں اس نے کتنی محنت مشقت سے جو ہے وہ کیا ہے سارا کام۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راستے میں جا رہے ہیں، ایک نا دیہاتی نظر آیا، دیہاتی ہے، سادہ آدمی، بدو، جنگلات کا باسی، دروے، ملنگ سا بندہ، جوتی بھی گندی مندی، کپڑے بھی گندے بندے، سر پہ کچھ ٹوپی شوپی کچھ بھی نہیں، سواری بھی کوئی نہیں۔ عبداللہ بن عمر اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں، رکو میں سلام دعا کر لاں۔ اس بزرگ کو جا کے ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کیا بات ہے، پگڑی شگڑی سر پہ کوئی نہیں، ویسے ہی، اچھا ہے لو میری پگڑی لے لو۔ جنتی آدمی ہے، اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی، عزت دی۔ وہ سواری وغیرہ نہیں، پیسہ کوئی نہیں، سواری کتوں آنی ہے، یہ میری سواری آپ لے لیں، اپنی سواری بھی انہیں دے دی۔ شاگرد بڑے حیران ہوئے، کہتے استاد جی یہ دیہاتی لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی ہنس کے سلام لے تو خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اپنی عزت کی جگہ پگڑی بھی انہیں دے دی، اپنی سواری بھی انہیں دے دی، انتہائی عزت کی۔ کون ہے؟ جواب سنیں کہ ساڈے ابے عمر دا یار ہے۔ آج ہے کوئی ایسا بندہ کسی کی عزت کرے میرے ابے دا یار سی، کسی خاتون کی عزت کرے میری ماں دی سہیلی سی؟ میں ساڈے ابے عمر دا یار ہے، اسی چھوٹے ہوندے سی یہ ابو نوں ملنا نہ ہوندا سی، یہ ساڈا چاچو ہے۔ یعنی باپ کے دوست کی اتنی عزت کرے تو باپ کیا ہوگا۔ ان من ابر البر ان یصل الرجل ود ابی، فرمانے لگے کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے اب کسی سے صرف اس وجہ سے ملو اس میرے ابے دا یار ہے، اس کا میرے والد کے ساتھ تعلق ہے۔ چاچے سے ملے بندہ جو ہے وہ باپ کے دوستوں سے ملے، پھوپھے سے ملے، رشتہ داروں سے ملے، کس لیے؟ یار ساڈے ابو دے تعلق دار نے۔ کسی سے صرف اس لیے ملے یار ساڈے نانکے نے، یار ساڈے دادکے نے، تو رشتوں کا تقدس بحال کرے، معاملہ وہیں پہ آ گیا ہے۔ بات ہماری ختم ہونی چاہیے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رشتوں کا تقدس سمجھنے کی اور اس کے مطابق رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔